چلیے کلاس شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین یا رب العالمین۔ جی تو ہم نے اس دن جو ہے وہ آیت نمبر 66 کمپلیٹ کر لی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 67 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے اس دن بتا دیا تھا جس دن ہم نے آیت نمبر 66 کمپلیٹ کی تھی، تو اگر کسی نے نہیں سنی ہے ابھی تک تو وہ آیت سن لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو آگے کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تھوڑا سا بس ہلکا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ بات کیا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہ حکم جو ہے بچڑے کو ذبح کرنے کا یہاں پر دیا ہے، اور لیکن یہ کیوں دیا ہے حکم، اس کا ریزن آگے آ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سیکوینس کے حساب سے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا ہوا تھا، اور پھر بتانا چاہیے تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں حکم دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ ہی جان سکتا ہے، جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ دیکھ لیں گے کہ کیا حکمت اس میں رہی ہے، لیکن جو اللہ کی حکمت ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمت تھی اس چیز میں، اللہ تعالیٰ نے بات کیوں پہلے بتائی اور واقعہ کیوں لاسٹ میں بتایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص تھا جو بہت امیر تھا، اور جو ہے وہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا، ہے نا، اور اس کا ایک بھتیجا ہی تھا جس کے اس آدمی کے مرنے کے بعد ساری کی ساری دولت جو ہے اس بھتیجے کو مل جانی تھی، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بھتیجا کہتا ہے کہ یہ تو بہت کنجوس بندہ ہے نا، کچھ خرچ نہیں کرتا اور دیتا نہیں کسی کو، لیتا نہیں، ایسا ہے اس کو مار دیتا ہوں پھر ساری دولت مجھے مل جائے گی، اور وہ ایسا کر بھی جاتا ہے، مار دیتا ہے اس کو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب مار دیتا ہے تو ظاہر ہے جو قاتل ہوتا ہے اس کو مقتول کی وراثت نہیں ملتی، اس کی وراثت سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، وہ مار کر ایک بندے کے دروازے پر اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پھینک دی۔ صبح ہوئی، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہوا، سارے کے سارے جو ہے وہ لڑنے لگے، جنگ کا ماحول ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے ان کے درمیان، تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہی فیصلہ کریں گے، ٹھیک۔ تو پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ قصہ سنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو بات ان سے کہی تھی وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب بیان کر رہے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ کرے گا کوئی؟ جی اسکرین پہ لگی ہوئی ہے آیت، کر لیجئے۔ بسم اللہ جی الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله
أن أكون من الجاهلين اور اذ جب یاد کرو جب قال کہا موسیٰ نے لیے قوم کے ہی ان کی لقوم ہی اپنی قوم سے ان بے شک اللہ یأمر ابھی دوں گی اللہ یأمر وہ حکم دیتا ہے تم سب کو ان کے تذبحو تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے قالو ان سب نے کہا کیا تتخذو تم بناتے ہو نہ ہمارے حضوا مذاق قال انہوں نے کہا میں اعوذ پناہ مانگتا ہوں بھی ساتھ اللہ کے ان اس بات سے کہ میں کونا ہو جاؤں من سے الجاہلین جہالت کرنے والوں میں سے ابھی دے رہی ہوں کو ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو دیکھیں کہ جب سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے سن لیا تو آپ کو یہ بات پتہ ہی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں اپنی قوم کو وہ سارے کے سارے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بہت اچھے سے جانتے تھے کہ اگر میں اپنی کوئی رائے پیش کروں گا یا میں اپنی طرف سے کچھ بولوں گا تو میری قوم نے سننا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا خاص طور پر ان اللہ کہ بے شک اللہ یأمر وہ حکم دیتا ہے. ٹھیک. اور یہ بات ایک گرامر کا پوائنٹ ہے, سن لیجئے اگر سمجھ میں آ جائے آپ کو. تو ایک گرامر کا یہاں پر پوائنٹ ہے, دیکھیے ایک تو انا کی تاکید ہے. ٹھیک ہے. انا کیا ہوتا ہے تاکید کے لیے بے شک, بالکل زور پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. انا پھر آپ دیکھیں کہ جب فعل ہے یہ ہے نا یأمر کیا ہے حکم دینا, یہ کیا ہے فعل ہے. ٹھیک ہے. ورب ہے. اور ورب سے پہلے کوئی اسم آ جاتا ہے, ورب سے پہلے کوئی ناؤن آ جاتا ہے تو یہ بنتا ہے جملہ اسمیہ, اور اس میں آ جاتی ہے بہت زیادہ تاکید. بے شک اللہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ ہی تمہیں کیا دیتا ہے حکم دیتا ہے, یعنی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. اور کیا حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو, ایک گائے کو ایک بچڑے کو ذبح کرو. ٹھیک ہے. اچھا, سورۃ البقرہ کا نام پڑھا ہے سورۃ البقرہ, وہ اسی آیت کے اس ورڈ سے پڑھا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی جب سورہ اسٹارٹ کری تھی تب بھی یہ قانون بتایا تھا کہ جو سورتوں کے نام ہیں وہ رینڈملی ایسے ہی کسی بھی آیت کے کسی ورڈ سے بنا دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں اس سورے میں اگر بقرہ ہے سورے کا نام تو پورے سورے میں بقرہ کا ہی ٹاپک چلے گا. ٹھیک ہے. گائے کا ہی ٹاپک چلے گا. یا کسی سورے کا نام آل عمران ہے تو پوری سورے میں آل عمران کا ہی ٹاپک چلے گا, ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں اتنے آیتوں کے بعد یعنی کہ 66 آیتوں کے بعد 67 آیت میں یہ بقرہ کا واقعہ آیا ہے, یہ بچڑے کا واقعہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی آیت کے اس ورڈ سے اس سورے کا نام آیا ہے. ٹھیک. اچھا, آپ دیکھیں کہ بقرۃن, ٹھیک ہے, تا گول تا لگی ہوئی ہے نا. ٹھیک. گول تا لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے. جس عربک کے جس ورڈ میں گول تا لگی ہوئی ہوتی ہے یہ گول تا, یہ وہ کیا ہوتا ہے مؤنث یعنی کہ فیمینن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جینڈر اس کی کیا ہوتی ہے فیمیل ہوتی ہے. تو اور اس کے میل کو سورن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں دیکھیے لکھ رہی ہوں, سا سے لکھیں گے سا, الف با تا سا سے سورن. ٹھیک ہے. گائے کا جو میل ورژن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سورن, اور بقرۃن کیا ہے وہ ہے فیمیل ہے. اچھا, بقرۃن کا روٹ ورڈ بتائیے کوئی. روٹ ورڈ بتائیے. با قاف اور را. ٹھیک ہے. با قاف اور را. اصل میں کہتے ہیں زمین کو شق کرنا. ٹھیک ہے. زمین کو پھاڑنا, زمین کو چیرنا کسے کہتے ہیں بقرۃن, زمین کو شق کرنا, زمین کو پھاڑنا, زمین کو چیرنا. اچھا, آپ دیکھیں گائے کو بقرۃن کیوں کہتے ہیں, کیونکہ گائے کے ذریعے بھی زمین کو کیا کیا جاتا ہے
شک کیا جاتا ہے نا. اب دیکھیں پہلے، اب تو خیر ٹریکٹر وغیرہ آ گئے ہیں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، لیکن پہلے کے زمانے میں گائے بیل وغیرہ ہوتے تھے جن کو کیا کرا تھا، جن کے پیچھے ہل لگا دیا جاتا تھا اور وہ زمین کو کیا کرتے تھے، پھاڑتے ہوئے چلتے تھے نا، زمین کو بھربھرا کر دیتے تھے. تو زمین کو گائے کے ذریعے ہی کیا کیا جاتا ہے، شک کیا جاتا ہے، اسی لیے گائے کو بقرتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ لوگوں کے نام سنے آپ نے، باقر، 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 اس طرح سے نام سنے. ہمارے رامپور میں ہے ایک منافق باقر، ٹھیک ہے، بی جے پی کا چمچا. تو باقر نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نام تو بہت پیارا ہوتا ہے لیکن اب کیا کیا جائے جب ان کی عادت ہی ایسی ہے تو. خیر آپ دیکھیں کہ باقر نام ہوتا ہے. باقر پتہ ہے آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ جو علم کو کریدتا ہے. ٹھیک ہے، علم کی تفصیل میں جاتا ہے اور اس کو خوب سیکھتا ہے. علم کو مطلب ایک ایک علم کو پی جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہم پی گیا علم کو. ٹھیک ہے، کتابیں چھاٹ گیا ہے نا، کہتے ہیں نا کتابی کیڑا. ٹھیک ہے، ہم جیسے محاورہ بولتے ہیں اسی طرح ایسے انسان کو جو علم کو کریدتا ہے، اس کی تفصیل میں، اس کی گہرائی میں جاتا ہے، اس کو خوب خوب سیکھتا ہے، اس کے لیے بھی باقر کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت گہرا علم رکھنے والا. آگے بات سمجھ میں. اچھا آپ دیکھیں کہ بقرہ ہے نا، گائے، گائے کا ذکر کیوں آیا؟ کچھ اور بھی تو حکم دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ کچھ اور ذبح کر لو، مرغی ذبح کر لو، یا کچھ اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا حالات سے نپٹنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں بچھڑے کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو پیچھے چلے جائیے آیت کے، جب انہوں نے کیا کیا تھا، بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کیا کیا تھا، عجل بنا لیا تھا، بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ضروری تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اب کیا کرے، یہ بچھڑے کی جو ان کے دلوں میں محبت بھری ہوئی ہے اس کا امتحان ہو جائے، ہے نا. ٹھیک ہے، اور ان کی آزمائش ہو جائے کہ انہوں نے توبہ تو کر لی تھی، ظاہر ہے توبہ تو انسان نے کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کفارہ بھی ادا کروا لیا تھا. ٹھیک، لیکن ابھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو چیک کرنا تھا کہ اصل میں ان کے دلوں میں ہے بھی اس کی محبت ابھی تک باقی ہے یا پھر یہ نکل چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو دلوں کے راز معلوم ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خالص مومن تھے، ہے نا، سب ایک سے نہیں تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میں تھے، ان کو بھی ظاہر کروانا تھا کہ دیکھو تمہاری قوم کیسی ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی تک دل میں اس کی محبت پالے بیٹھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر ان کے دلوں سے اس بچڑے کی محبت کو نکالنے کے لیے بھی یہ حکم دیا، اور ان کے ٹیسٹ لینے کے لیے بھی کہ ان کے دلوں میں ابھی گائے کی محبت ہے یا نہیں، یہ بھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ تو تمہیں حکم دے رہے ہیں. اب دیکھ کتنے پیار سے انداز ہے نا، لقومی، اپنی قوم سے. ٹھیک ہے، اپنے لوگوں سے یا کافر لوگوں سے یا ان بدتمیز فسادی لوگوں سے، ہر وقت فساد پھیلاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے ایسے کچھ نہیں، بلکہ اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے کہ تم ایک بچڑا، ایک گائے ذبح کرو. ٹھیک، تو اب کیا، اب دیکھیں ان کی قوم کا انداز. اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی بات کون فرما رہا ہے؟ چلے ایک عام انسان، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو سامنے والا جھٹلا دے بات کو، ہے نا، لیکن اللہ کی بات اللہ کے نبی ان سے بیان کر رہے ہیں، ہے نا. تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، سمیعنا و اطعنا، جیسے کہ ہمارے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی یا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو دونوں ہی موقع پر کیا کرتے تھے صحابہ اکرام، سمیعنا و اطعنا. آپ ابھی پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، دیکھیے گا صحابہ اکرام کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ لبیک کہا کرتے تھے. کبھی کوئی سوال نہیں، کبھی کوئی اعتراض نہیں، کبھی کوئی یہ نہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا حکم آ گیا، ہے نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم نہیں مانتے، ایسے کوئی بھی ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے تھے یہ لوگ، لیکن اپنے نبی کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا، قالوا اتتخذنا ہزوا. انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کیا تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، کیا مذاق بنا کر رکھ لیا ہمارا تم نے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ کوئی عام آدمی ان سے کہتا کہ تم گائے ذبح کر لو تو پھر یہ کہتے تو سمجھ میں آتا، ہے نا، یہ مذاق لگا رکھا ہے، یہ کون سا مسئلے کا حل ہے. ٹھیک ہے،
ایسے کیسے مسئلہ حل ہوگا، قاتل کو پکڑنا ہے، ہمیں گائے ذبح کر کے ہمیں کیا ملے گا، ہے نا. لیکن جب اللہ کا رسول اور علیہ السلام ہے نا، موسیٰ علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں، پھر تو قوم کو اس بات کا احترام کرنا چاہیے تھا، ہے نا، کہ یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو ہم سے حکم دے رہے ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں، ان اللہ یامرکم، ہے نا، بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا، تو پھر ہمیں بغیر چوں چرا کے مان لینا چاہیے. کیونکہ انبیاء کرام، آپ کو کیا لگتا ہے انبیاء کرام کیا ان سیریس پرسنالٹی ہوتے ہیں؟ مذاق کر لیں اپنی قوم سے، وہ بھی اللہ کا نام لگا کر، اور خاص طور پر اتنے اہم معاملے میں کہ معاملہ ہے ابھی قاتل کو ڈھونڈنے کا، ہے نا، قوم دونوں طرف سے جنگ کے حالات چل رہے ہیں، جنگ چھڑی ہوئی ہے قوم میں، معاملہ نپٹانا ہے نا، اور پھر اللہ کا نام لگا کر ان سیریس بات کبھی بھی انبیاء کرام نہیں کرتے، ان کی شان کے خلاف بات ہے، ٹھیک ہے. تو اور خاص طور پر اس طرح کے مذاق کرنا کسی بھی نبی کی شان نہیں ہوتی ہے. اور پھر سے دیکھیے کہ ان کے ادب سے جو خالی پن تھا ان کا، کہ بالکل بے ادبی والا حساب انہوں نے ایک نبی کے ساتھ کر رکھا تھا، پھر سے یہاں پر ان کا یہ بے ادبی پن ظاہر ہوا ہے نا. ان کو نہ تو اللہ کی بات کا کوئی ادب، نہ کسی نبی کا کوئی احترام، ٹھیک ہے، نہ کسی رسول کی کوئی ریسپیکٹ، ٹھیک ہے، بس جو منہ میں آیا وہ بس کہہ دیا، ہے نا. تو اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے پہلے ادب سکھاتے تھے، ریسپیکٹ کرنا سکھاتے تھے، ہے نا. اور دیکھیں یہ چیز تو آپ دیکھیں گی کہ چاہے وہ مسلم پیرنٹس ہو، مسلمان پیرنٹس ہو یا نان مسلم پیرنٹس ہو، ٹھیک ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں سارے کے سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو ادب ہی کرنا سکھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بڑوں کی رسپیکٹ کرو، بڑوں کا ادب کرو. ایون اسکولس میں بھی کیا ہوتا ہے، ریسپیکٹ یور ایلڈرس، ریسپیکٹ یور ایلڈرس، بچوں کو پلائی جاتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے، بہت اچھے سے سکھائی جاتی ہے. تو صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب سے پہلے ادب سکھاتے تھے. اگر ادب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جتنا بھی علم حاصل کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کسی کا ادب نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کسی کی ریسپیکٹ نہیں ہے، خاص طور پر بڑے لوگوں کی کوئی ریسپیکٹ آپ نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کتنا ہی علم حاصل کر لیں کسی فائدے کا نہیں ہے. بنی اسرائیل میں بھی کیا علم کی کوئی کمی تھی؟ پورے سمندر تھے نا ان لوگوں کے پاس تو علم کے، ٹھیک، بہت علم تھا، لیکن ان کی حرکتوں سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں ان کی، ہے نا، انبیاء کرام کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ. آپ بتائیں کہ کیا ان کی نادانی میں، ناسمجھی میں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہے یہ. جیسے کہ بددعا آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ دیا کرتے تھے، تو وہ تو کیا تھی، ان کی نا سمجھی تھی، ان کی نادانی تھی، ان کی تو مطلب جیسے ہوتے نا گاؤں والے، ان کی زبان ہی وہی تھی، ہے نا. وہ سب کو اے بات سن، اے یہاں آ، اے یہ کر، اے وہ کر، ہے نا. کچھ لوگ دیکھے نا آپ لوگوں نے، ان کی زبان ہی وہی ہوتی ہے، جو ممبئی وغیرہ کے لوگ ہیں نا، اور یہاں دہلی وغیرہ کے لوگ دیکھیں اسی طریقے سے لینگویج یوز کرتے ہیں، ٹھیک. تو ان کی زبان ہی وہ ہوتی ہے، تو وہ بددعا آتے تھے، ان کی زبان ہی وہی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوک دیا، قرآن میں آیتیں نازل کر دی، ٹھیک ہے. تو وہ نادانی بھی کر رہے تھے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بنی اسرائیل کی نادانی تھی؟ یہ ان کی نا سمجھی تھی، لا علمی تھی، ان کو علم نہیں تھا؟ نہیں، بہت علم تھا. علم کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، نہ یہ ان پڑھ تھے، نہ یہ کم علم تھے، نہ یہ نادان تھے. خوب ایجوکیٹڈ جن کو کہتے ہیں نا وہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، لٹریٹ تھے، ہے نا، الٹریٹ نہیں تھے. بس کیا تھا ان کے اندر؟ ادب نہیں تھا. کسی بڑے سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کس طرح سے عزت کی جاتی ہے، اللہ کے نبیوں کی باتوں کی کیا احترام ہوتا ہے، کیا عزت ہوتی ہے، ان کو یہ سب کرنا نہیں آتی تھی. بس جو منہ میں آیا بک دیا، ہے نا، کہہ دیا، چاہے اچھا لگے کسی کو، چاہے برا لگے کسی کو. وہی ہم تو بڑے دل کے صاف ہیں، ٹھیک ہے، منہ پہ کہہ دیتے ہیں بات. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف دل کون ہو سکتا تھا؟ السلام علیکم. اچھا میں بیٹا السلام علیکم، سلام نہیں کرا آپ نے؟ السلام علیکم. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف دل کا تو کوئی نہیں ہوگا. کوئی شاید دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صاف ہو، ہے نا.
پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا بھی کوئی نہیں ہوتا ہوگا، جب بھی کہتے تھے سچی بات کہتے تھے، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا برا نہیں لگتا تھا، ہے نا؟ حالانکہ غلط بات پہ ٹوکا بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط کرتا تھا تو اس کو ٹوک بھی دیا کرتے تھے، لیکن اتنے اچھے انداز میں ٹوکتے تھے کہ کسی کو برا بھی نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا بس کہہ دیا، بس ہاں یہ ہے اس وقت کی بات، یہی ہماری سمجھ میں آ رہا تھا، ٹھیک۔ اچھا آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اوپر چیک کریں، ہم اپنے اپنے دلوں میں جھانکیں کہ کیا آج تو ہم ایسا نہیں کر رہے، ہے نا؟ پیغمبر تو ہمارے بیچ نہیں ہے، اللہ کے رسول تو ہمارے بیچ نہیں ہے نا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے بیچ کیا ہے، ان کے فرمان موجود ہیں، ان کی حدیثیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، ریزروڈ ہیں، ہے نا؟ آگئی بات سمجھ میں؟ آگئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی نہیں ہے ہمارے بیچ، ٹھیک ہے؟ ہم ان کے پاس اب نہیں جا سکتے کوئی بھی حکم پوچھنے کے لیے، کوئی بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں، قرآن کی آیتیں ہمارے پاس ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل محفوظ شکل میں موجود ہے۔ اچھا کیا باتیں ہوتی ہیں آگے سے کسی کو کوئی کچھ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے نا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں، اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ آج کا دور تو نہیں ہے یہ کام کرنے کا، آج کا دور نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، آج کل پاسبل ہی نہیں ہے ایسا کرنا، ہے نا؟ کسی کو بتا دو اچھا مذاق چل رہا ہے، یہاں پر مذاق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ساری چیزیں کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ، ان کی احادیث کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسئلے ہمیں حدیث میں ایسے ملتے ہیں کہ جو ہمیں ایسا لگتا ہے کنٹروورشیلس ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہم ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے کیا آداب ہیں؟ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو کھانے کے کیا آداب ہمیں بتائے گئے ہیں؟ کس طرح سے کھانا کھایا جائے، پلیٹ پوری صاف کی جائے، ہے نا؟ گلاس میں سے پانی بھی سارا پی لیا جائے، تھوڑا ہی نکالا جائے، اتنا سارا پی ہی لیا جائے، چھوڑا نہیں جائے، ٹھیک ہے؟ پھر انگلیوں تک کو کیا ہے، چاٹنے کا حکم ہے کہ انگلیاں بھی کیا کرے انسان، اپنی صاف کر لے، ٹھیک۔ اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انگلیاں چاٹ لیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ٹھیک۔ بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو بھی منع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ایٹیکیٹس ہیں تمہارے، ایٹیکیٹ تو یہ سمجھے جاتے ہیں کہ پلیٹ میں بھی تھوڑا تھوڑا کھانا چھوڑ دو، ہاتھ سے تو خیر کھاؤ ہی مت، چمچ سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاتھ سے کھا لیا تو بس ایسے ہی جا کر اس کو دھو لو، اور پھر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ مطلب سمجھ لیجیے کہ یہ تو تھوڑی سی ڈرنک چھوڑ دو، ہے نا؟ گلاس میں تھوڑا سا پانی چھوڑ دو، یہ ایٹیکیٹ ہے نا؟ جو ویسٹرن کلچر سے ہم نے لے لیے، حالانکہ یہ ہمارا دین ہمیں یہ ایٹیکیٹ، یہ ادب ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ اکرام، اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں حاضر ہوتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور سنت طریقے سے کھانا کھاتے تھے، وہ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے، اور وہ مطلب سمجھ لیجیے بہت شان اس میں سمجھتے تھے کہ ہم وہی طریقہ کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں آج عورتوں کو باہر نکلنے کو منع کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ ابھی پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک آئے تھے، انہوں نے ایک دو باتیں لڑکیوں کو بولی ہیں تو کتنا برا وہاں کی لڑکیاں مانی ہیں، اللہ اکبر! بس سمجھ لیجیے کہ ایک جنگ سی برپا تھی ان کے آنے پر کہ بس کسی طرح سے یہ نکل جائیں یہاں سے، اور یہاں پر کوئی دین کا کام نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ یہ والا حساب لگ رہا تھا مجھے تو وہاں کا، کہ آئے ہی کیوں ہیں، اور آئے ہیں تو چلے جائیں بس، یہاں سے اتنی زیادہ ان کے اوپر باتیں اور ان سے اس قدر الٹے سیدھے کوشچنس، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر لڑکیوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی وہاں پر، اور اسی وجہ سے کہ دیکھیں روکا جاتا ہے نا جب ایک لڑکی کو کہ باہر نہیں نکلے اور اپنے گھر میں رہے، اگر اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے خاص تو جو ہے وہ اپنے گھر میں رہے، ہے نا؟ اور بازار وغیرہ، ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں گھومے، تو پھر کیا کرتے ہیں، اوپر سے ہم لوگ منع کرتے ہیں نا کہ نہیں نہیں، میں پہلے میں بعد میں اور،
کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے آج کل کا زمانہ دوسرا ہے، آج کل لڑکیاں بھی سب باہر گھوم رہی ہیں، ہم کیوں نہیں گھومیں، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، ہماری زندگی ہم جیسے دل چاہے جئیں، جیسے دل چاہے کھائیں، جیسے دل چاہے پئیں پہنیں، جو دل چاہے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی کیا کر رہے ہیں، ہم ایک رسول کی بے ادبی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک رسول کی باتوں کی رسپیکٹ دکھا رہے ہیں، ہمیں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں میں کچھ چیزیں مخصوص ہوا کرتی تھی، یعنی کہ جیسے کچھ لوگ مدینہ آئے ہے نا، اور ان کے دل میں نفاق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بیمار ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان سے کہ اونٹ کا پیشاب پی لو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم سنتے ہیں تو چھی ہے نا، اس طرح سے توبۃ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، کس پر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پر کر رہے ہوتے ہیں، جو بخاری میں واضح بالکل حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اسی طرح آپ دیکھیں دسترخوان پہ سے کھانا اٹھا کر کھا لینا کیا ہے، سنت ہے نا، آپ کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، ہاں دیکھو تو ذرا ان کو، مطلب کس طرح سے یہ ان کا طریقہ ہے، ایسے کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ آج ہم کرنا بھی نہیں چاہتے کسی کے سامنے، گھر میں کر لیں گے، کسی کے سامنے کرتے ہوئے ہمیں جھجک آتی، کیا سوچے گا ہمارے بارے میں، کیا سوچے گا آپ کے بارے میں، بہت سے بہت یہ سوچ لے گا کہ آپ ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر میں تو آپ جو ہے وہ اچھے بن جائیں گے نا، سنت فالو کر کے، ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی اچھے بن جائیں گے، تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم اسی لیے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ آپ کے سامنے کوئی داڑھی، لمبے بال، مونچھے کتری، پینٹ ٹخنوں سے اوپر، ڈنڈا لیے کوئی چلا آئے، لوگ اس کے اوپر ہنسنے لگتے ہیں، ہے نا، ہنستے ہیں نا، ٹھیک ہے، ناگواری سے ان کے چہرے پہ آتی، کیا حلیہ بنا کر آیا یہ، اتنی لمبی داڑھی، پینٹ اس کی ٹخنوں سے اوپر، ڈنڈا ہاتھ میں ہے اس کے، مونچھیں بالکل کتری ہوئی ہیں، بال لمبے ہیں، کیا یہ حلیہ ہے اس کا، سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ ایک سنت ڈریسڈ ہے نا، سنت طریقے سے اس کا حال حلیہ ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کی طرح اس نے اپنا حلیہ بنا رکھا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے بنی اسرائیل کی جب ہم باتیں پڑھتے ہیں کہ ہاں یہ اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے، ایسا رویہ اختیار انہوں نے کیا ہوا تھا، ایسی بے ادبی کرتے تھے، مگر اٹھ کر ذرا دیکھیں تو وہی رویہ ہمارے اپنے بھی اندر آ چکا ہے نا، وہی بے ادبی ہم بھی کر رہے ہیں، وہی ایٹیٹیوڈ نبیوں کی حدیثوں کے ساتھ ہمارا آج بن چکا ہے۔ آری مسل میں دم بہت بھرتے ہیں ہم محبت کا، کہ ہمیں بہت محبت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دل و جان سے عزیز ہیں، ہم ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی کا کوئی حکم ہمارے آگے آ جاتا ہے تو یہی ایٹیٹیوڈ جو بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، ہم بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنا لیتے ہیں۔ باندیوں کا ذکر آ جاتا ہے نا، باندیاں آتی تھیں، غلام ہے نا، عورتیں آتی تھیں، اور کیا ہوتا تھا، جیسے مال غنیمت دے دیا جاتا تھا صحابہ اکرام کو، وہ باندیاں بھی دے دی جاتی تھیں۔ ذرا قصہ تو چھیڑ دیں آپ، اور پھر دیکھیں جو لبرلس ہوتے ہیں ان کے حال، لبرلس مسلمان دیکھیں آپ نے، سیکولرز، ٹھیک ہے، ان کا حال دیکھیں، پھر کیا کیا باتیں نہیں بناتے ہیں وہ ان چیزوں پر، ٹھیک ہے، یہ کیا طریقہ تھا، یہ کیا بات تھی، حالانکہ بعد میں یہ سارا کلچر ختم ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے آپ دیکھیں ایک معاشرے میں کوئی برائی ہے اور اس معاشرے کی برائی کو آپ کو ختم کرنا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ اللہ تعالیٰ آئے اپنے کسی نبی کو بھیجے اور کہہ دے کہ بس جڑ سے ختم کر دو اس چیز کو، دھیرے دھیرے یہ چیز ختم ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے دین نے ہی یہ سسٹم ختم کر کے، غلامی کا جو سسٹم تھا ہمارے دین نے ہی ختم کیا، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام نے ختم کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزاد پیدا ہوا ہے انسان، اور تمہاری کوئی مجال نہیں ہے کہ تم کسی آزاد انسان کو اپنا غلام بنا لو، لیکن اس وقت پاسبل نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک دم سے اتنے سارے غلام کہاں جاتے، کیا کرتے، کیا نہیں کرتے، جتنے آزاد کرائے گئے کرا دیے گئے ہے نا، اور اتنی زیادہ آپ دیکھیں کہ ترغیب بھی دی گئی کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، قتل ہو گیا غلام آزاد کرو، قسم توڑ دی غلام آزاد کرو، روزہ نہیں رکھا غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے، کتنے سارے کفارے جو ہے وہ غلام آزاد کرنے پر دے دیے گئے، اس طرح تھوڑا 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 کر کے کیا ہوا، پھر وہ سسٹم ختم ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ آج ذکر نکل آتا ہے تو کتنے سارے لبرلس ہیں مسلمان جن کو بس اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں پر اور اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ اکرام پر، تو
یہ ان کا حال ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں 4 شادیوں پر بات کر لیں آپ، ٹھیک ہے، اور بے شمار دین کی ایسی چیزیں ہیں، کتنی جگہوں پر ہم خود ہم اعتراض کرنے والے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آج وہ چیزیں ہمیں زمانے کے نارمز کے حساب سے نہیں لگتی، آج وہ چیزیں ہمیں زمانے کے اکارڈنگ نہیں لگتی، زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں لگتی، ٹھیک ہے. ہاں کوئی بھائی گرل فرینڈ ہے، کوئی بوائے فرینڈ ہے، یا کوئی لیو ان ریلیشن میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ریلیشنس رکھا ہوا ہے، ایکسٹرا میرائٹل افیئرس رکھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، پھر تو وہ مکھی سب کو ہضم ہے نا، وہ سب آنکھوں دیکھی مکھی سب نگل رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے آج کے زمانے کا، ٹھیک ہے، یہ تو فیشن چلا ہوا ہے نا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، ہے نا، جو کچھ بھی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، تب ہمارا یہ ادب ہوتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی، باندیاں کیوں اپنے گھروں میں رکھی، ہے نا، یہ ویسے تو سب کچھ حرام ہے، یہ کیا حلال تھا، ہے نا، یہ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بے ادبیوں سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی بھی بہت زیادہ ادب، اللہ تعالیٰ کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ سکھا دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ سکھا دے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی بھی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کہ ان کی بات کوٹ کی جائے، ان کی یہ بے ادبی یہاں پر بتائی جائے، لیکن دیکھیں قرآن کی بات، کوئی بھی بات بے مقصد نہیں ہوتی. قرآن کا ہر لفظ ہمیں عبرت دیتا ہے، قرآن کا ہر لفظ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا عجیب ان کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو یہاں پر کوٹ کر دیا. آگئی بات سمجھ میں، کہ انہوں نے جو ہے اپنے نبی کی اتنا تو اپنے نبی کی عزت کرنا سمجھی کہ اپنے نبی کی عزت کر لو، نہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی کوئی عزت ان کے اندر نہیں تھی. اچھا آپ دیکھیں کہ کیا کوئی رسول اللہ کے حکم کا مذاق بنا سکتا ہے، بتائیے؟ ہرگز بھی نہیں، ہے نا. اگر ایک رسول کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں تو پھر تو ہم ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ہم رسول کے بارے میں ہمارے اندر یہ عقیدہ آ جائے کہ سوچیں آپ ان کے ایمان کا کیا حال رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم ایمان سے ہی خارج ہو جائیں گے اگر یہ والی بات رہے گی تو، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی رسول اللہ کے حکم کا ہی مذاق نہیں بنا سکتا تو پھر وہ کسی انسان کے ساتھ کیا مذاق کرے گا، ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم سمجھ بھی لیں، جیسے ابھی ہم نے واقعہ پڑھ لیا نا تو ہمیں آ رہی ہے سمجھ میں، تو لیکن اگر ہم سمجھ بھی لیں کہ ہو سکتا ہے انہیں نہیں سمجھ آئی ہوگی کہ گائے، اگر جیسے میں آپ کو آگے کا واقعہ نہیں بتاتی کہ آگے کیا بات تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ گائے کیوں ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، قاتل کا پتہ لگانے میں کیا ریلیشن ہے گائے کو ذبح کرنے کا. ہمیں بھی عجیب لگ رہا ہے نا، لاجک نہیں سمجھ میں آ رہا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اچھا آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ اگر ہمیں کسی بات کی حکمت نہیں سمجھ میں آئے، آ رہی بات سمجھ میں، اگر ہمیں کسی بات کی، اور ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہماری عقل ادھر تک نہیں جا سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ کا علم جا سکتا ہے، ہماری عقل وہاں تک کام نہیں کر سکتی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حکمت کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہمارے لیے فکر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہمارے پاس شر والی آ جاتی ہیں، آ جاتی ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور بہت ساری چیزیں جس کو ہم خیر سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہو، ٹھیک ہے. تو یہ کون جان سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی تعالیٰ جان سکتا ہے نا، کہ کون سی چیز میں کیا حکمت ہے، کون سی چیز میں ہماری کیا بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ہمیں دیا ہے تو اس میں کیا بہتری ہے. جیسے جیسے آپ دیکھیں سائنس ترقی کرتی جاتی ہے، وہ بتاتی رہتی ہے کہ یہ دیکھو روزے رکھنے میں یہ حکمت ہے. جو ابھی بیچ میں شاید 2 سال ہو گئے ہیں، ایک پورا آرٹیکل آیا تھا کہ جو 30 دن لگاتار فاسٹ پر رہتا ہے، صرف کچھ بھی نہیں کھاتا، مطلب خالی ایک ٹائم کھانا کھاتا ہے اور پورے دن فاسٹ پر رہتا ہے، کینسر نہیں ہوتا اس کو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں سب کے سب بڑے خوش تھے، ہے نا، کہ ہاں دیکھو یہ ٹھیک. لیکن اپنے آپ روزہ رکھنے، اللہ کے حکم سے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے، سب کو اعتراض ہوتا ہے، ٹھیک. تو خیر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سائنس آج پروف کرتی ہے اور انسانوں نے کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، ٹھیک. لیکن آپ دیکھیں کہ چاہے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ اس حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ
آگے آپ پڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ہی آخر کی صورتیں ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کی آدھی گواہی کا حکم ہے نا، کہ عورتوں کی گواہی آدھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وہاں پر کیا حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی حکمت بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی اس حکمت کو پڑھنے کے باوجود کوئی اعتراض کرے تو پھر یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے وہاں پر کیا کس حکمت سے عورت کو کی آدھی گواہی مانی ہے، وہ بھی صرف اسی حکم میں، لین دین کے حکم میں، باہر کے جو افیئرس ہوتے ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نہیں جان سکتے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو ہمارا دین ایسے معاملے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکموں میں ہمیں لاجک نہیں تلاش کرنے ہیں، ٹھیک ہے، سینس تلاش نہیں کر رہی کہ اس کی کیا سینس بنتی ہے، اس کی کیا تک بنتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ لاجک لگانا، یہ سینس استعمال کرنا، یہ حکمت ڈھونڈنا، پتہ ہے کس کے لیے کس کو دیا گیا ہے یہ کام، کس کے حوالے کیا گیا ہے، مطلب کس کو کرنا چاہیے یہ کام، کچھ اندازہ ہے؟ اللہ کے حکموں میں لاجک ڈھونڈنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں حکمت ڈھونڈنا، یہ کس کی سپورٹ کیا گیا ہے کام؟ ایک مسلمان، ایک ایمان والے کو کے سپورٹ تو کیا ہی نہیں گیا ہے، وہ تو آلریڈی اسلام میں داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آلریڈی مسلمان ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کیا ہے ان کو جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ان سے کہی گئی ہے یہ بات کہ تم اچھی طرح ڈھونڈو، اچھی طرح پرکھو، اچھی طرح سوچو سمجھو، لاجکس لگاؤ، حکمتیں تلاش کرو، پھر تم اس میں داخل ہو۔ ان کے پاس چوائس ہے اس طرح کے سوال کرنے کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن جیسے ہی آپ اسلام میں ایک بار داخل ہو جاتے ہیں، اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں، سوچ سمجھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے یہ دروازے بند ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرنے کے آپ کے دروازے بند ہیں۔ ہر حکم میں لاجک سینس آپ نہیں ڈھونڈ سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو بس کیا کرنا ہے، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہاں ہم نے سن لیا، جب ہمیں پتہ چلے گا اس کی کیا حکمت ہے تب عمل کریں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح آپ دیکھیں، ایک انسان سنتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے، وہ اتنا گناہ گار نہیں ہے جتنا وہ گناہ گار ہے جو سن لے اور یہ کہے ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا، جب سمجھ میں آئے گا تو ہم کریں گے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ہاں، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کوئی عمل کس طرح ہوگا، ہمیں کیا کرنا پڑے گا، زکوٰۃ ہے تو ہمیں کس طرح سے ادا کرنی ہے، کس کس کو ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر روزے ہیں تو کس طرح رکھنے ہیں، نماز ہے تو کس طرح سے ہمیں پڑھنی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں عمل کے بارے میں کہ کیسے ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ آپ کا سارا فوکس صرف یہ پوچھنے پر لگا رہے کہ ایسا کیوں، یہ کیسے، یہ نہیں سمجھ میں آتا، اس کی حکمت نہیں سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اقرار کیا، تمام صفات کو آپ نے مان لیا، اب آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی لاجک ہمیں نہیں نظر آ رہا، اس کا کوئی سینس ہمیں نہیں نظر آ رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے آپ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، اپنے دین کو ری ایگزامن، ری ایویلیویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ری ایگزامن، ری ایویلیویٹ کرنا، یہ آپ کو 0 پوائنٹ پر، نعوذ باللہ من ذالک، 0 پوائنٹ پر لے کر جا کر کھڑا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں سے آپ چلے وہیں پر آپ کو لا کر پٹخ سکتا ہے۔ یہ آپ ری ایگزامن کرنا دین کو، کہ دین میں یہ بات کیوں ہے، دین میں یہ بات کیوں ہے، بہت کوشش کیا کرے ایسے سوالوں سے بچنے کی، ٹھیک۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم سیکنڈ پارہ سٹارٹ کریں گے، وہاں آپ صحابہ اکرام کے سوال دیکھیے گا کہ صحابہ اکرام جو ہے ان کے سوال کتنے پیارے، کتنے کنسائز ہوا کرتے تھے، وہ بس اتنی بات پوچھتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم خرچ کرو، ٹھیک ہے، تو پوچھتے ہیں کہ ہم کس پر خرچ کریں، ٹھیک۔ یہ پوچھنا چاہیے نا انسان کو، کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ کرو، ہے نا، مان لیجیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، اب انسان یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیسے پڑھے، ہے نا، کتنی پڑھے، کب کب پڑھے، ہے نا، کیا کرے نماز سے پہلے، نماز کے بعد کیا کریں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ حکم دے دیں کہ پردہ کرو، ٹھیک ہے، تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کیوں کریں، کیا حکمت، کیا لاجک، ٹھیک ہے، حکم ہی کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمیں کیوں دیا، مردوں کو کیوں نہیں دیا، مرد کیوں نہیں کرے پردہ، ہم ہی کیوں کریں، یہ نہیں کر سکتے آپ دین میں آ کر، اسلام میں آ کر، پھر تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کریں پردہ، کتنے کی اجازت ہے، کہ کس کس وقت کریں، کس کس سے پردہ کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔
آنی بات سمجھ میں؟ اگر آپ ری ایگزامن ری ایویلیٹ کرنے لگیں گے تو پھر آپ لیول 1 پر جا کر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایمان سے خارج انسان کو بہت سارے سوال کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ 4 شادیوں کی مردوں کو کیوں اجازت ہے، عورت کو کیوں اجازت نہیں ہے نا؟ عورت کیوں نہیں 4 شادیاں کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب شاید سب ان لوگوں کو لاجک سمجھ میں، اتنی آسان سی بات کا لاجک نہیں سمجھ میں آتا ہو ان کو. ٹھیک ہے، بس وہ ان کے سوال کس لیے ہوتے ہیں؟ اعتراض، ٹھیک ہے، طنز، ٹونٹ، ٹھیک، دین پر. آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ میری آواز آ رہی ہے؟ پہلے بھی نہیں آ رہی تھی؟ اچھا، تو آپ دیکھیں کہ یہ والے سوال کیوں کیوں کرتا ہے انسان کے؟ ٹونٹ کرتا ہے نا دین پر. ٹھیک، مرد کے لیے تو اتنے اچھے اچھے رائٹس ہیں، عورت کو نہیں دیے گئے ایسے رائٹس، عورت کو بھی دیے جاتے. ٹھیک ہے، تو اتنی آسان سی بات ہے، ہر کسی کو سمجھ میں آنی چاہیے، ہر کسی کو یہ لاجک سمجھ میں آنا چاہیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے شرف سے نوازا ہوا ہے کہ عورت کے جو ہے وہ گود میں ایک بچہ ہوتا ہے نا. عورت جو ہے وہ ایک جنریشن کو آگے لے کر چلنے والی ہوتی ہے. اب عورت کی 4-5 شادیاں ہو جائیں، کیسے پتا چلے گا اس کا باپ کون ہے؟ ٹھیک ہے، آ گئی بات سمجھ میں؟ تو خیر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے بہت سارے سوال کر کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں نا، ان پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ایٹیٹیوڈ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے. جو اپنا رہا ہے اس کو بھی اس بات سے ٹوکنا چاہیے کہ ایسے سوال انسان کو دین سے خارج کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن لیجیے اب. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرمانے لگے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، جہالت کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. فوراً سے اللہ تعالیٰ کی انہوں نے پناہ مانگی. ٹھیک ہے، اچھا، جاہل جاہل کون ہوتا ہے؟ ہما ہی نہیں ہے آج کلاس میں، ویسے ہما کو ہی پڑھنا تھا، ہما ہی چلی گئی ہیں. جی بتائیں، جاہل کون ہوتا ہے؟ جس کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا ہوتا ہے نا. جی، جو کچھ نہیں جانتا ہو وہ جاہل ہوتا ہے. ہوں، اچھا دیکھیں، ایک جاہل تو وہ ہوتا ہے جو عالم کے مقابلے میں جاہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جاہل کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ عالم، ہے نا؟ جاہل عالم. تو عالم یعنی کہ علم رکھنے والا، جاہل یعنی کہ ان پڑھ. ٹھیک ہے، جس کو کوئی علم نہیں ہے وہ جاہل. یہ آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، یہاں پر وہ جاہل مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جاہل سے مراد ہے جو جذبات کو کنٹرول نہ کر پائے. ٹھیک ہے، کیا مراد ہے؟ جو اپنے ایموشنس کو، اپنی فیلنگس کو کنٹرول نہیں کر پائے وہ جاہل یہاں پر مراد ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بات کیا چل رہی ہے؟ بات کیا چل رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کیا کہہ رہی ہے کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں جاہل کا مطلب کیا ہوا پھر؟ کہ جو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑائے. ٹھیک ہے، جاہل کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑائے، چاہے پھر وہ پی ایچ ڈی کیوں نہیں ہو، چاہے پھر وہ ڈاکٹر کیوں نہیں ہو، چاہے پھر وہ انجینئر کیوں نہیں ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑا عالم فاضل کابر کوئی کیوں نہیں ہو، وہ پھر کیا ہے؟ جاہل ہے، جب وہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا دے. آگئی بات سمجھ میں؟ یہاں پر بات کیا چل رہی تھی؟ پھر سے سن لیجیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی تھی؟ کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کر لو. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہنے لگی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ طلب کی اور فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں، یعنی کہ میں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے والا نہیں ہوں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ جاہل کون ہے؟ جو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہو، چاہے پھر وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہیں ہو. ٹھیک ہے، آگئی بات سمجھ میں؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہاں پر جاہل کس کا اپوزٹ ہے؟ ایک تو عالم کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے،
یہاں پر نہیں یہ جہاں پر اس آیت میں جس جاہل کی بات چل رہی ہے وہ کون سا والا جاہل ہے؟ جو حالم کا اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جاہل کیا ہوتا ہے؟ جو جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا. اور حالم کون ہوتا ہے؟ حلیم کون ہوتا ہے؟ جو جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، حلم سے حالم. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا حلم ہے نا، یعنی کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے جذبات کنٹرول کرنے، برداشت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے نا. تو ایک ہوتے ہیں جو جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے، بھڑک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اگر کسی پیغمبر کے ساتھ لوگ بحث کر رہے ہیں تو ان کا جواب یہ ہے نا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ایک پیغمبر سے ان کی قوم کی بحث چل رہی ہے جو کہ ہمیشہ ہی حق پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے کسی کو بھی کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. پھر ہم سے بھی اللہ کے احکام میں کوئی بحث کرتا ہے نا. بہت سارے لوگ بحث کرنے میں لگے رہتے ہیں، بات بڑھتی چلی جاتی ہے، بحث آخر تک پہنچ جاتی ہے. تو اب پھر کیا ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں. ہم یہ پڑھ دیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ہم نہیں کہتے ہے نا بھائی، ہم کیوں پناہ لیں؟ غلط تو یہ بول رہے ہیں، ہم تھوڑی بول رہے ہیں ہم کیوں اللہ کی پناہ لیں، ہم کیوں اللہ کی پناہ پکڑیں. تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لے رہے ہیں جاہلانہ باتوں سے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز صحیح ہے نا، ایک چیز اوتھینٹک ہے. جیسے آپ بدعتوں کے بارے میں کسی سے بحث کر رہے ہیں کہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے وہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اور سامنے والا اپنی بدعت کو جسٹیفائی کرنے میں لگا ہوا ہے. ظاہر حق پر اب کون ہے؟ آپ ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نا حق بولے چلا جا رہا ہے، آپ سے بحث کرے چلا جا رہا ہے. اب آپ کے دل میں کیا آتی ہے؟ اس کو مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے پناہ، اس کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس کو لینی چاہیے، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میں کیوں مانگوں، میں تو صحیح ہوں. ٹھیک ہے، نہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ ایک جاہل کون ہوتا ہے؟ جو جذبات کو اپنے کنٹرول نہیں کر پاتا. تو یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پاؤں اور مجھے اس قوم پر غصہ آ جائے. ہوتا ہے نا انسان کو غصہ آ جاتا ہے، سامنے والا غلط پر اڑا ہوا ہے اور آپ صحیح ہیں تو آپ کو غصہ آنے لگتا ہے آخر میں آ کر. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پاؤں اور غصہ آ جائے. تو مجھے کیا کرنی چاہیے؟ مجھے ہے نا، سامنے والے کو نہیں، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جانا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے میں کیا سکھاتے تھے، کیا سنت ہے؟ غصہ آ جائے تو کیا کرے انسان؟ ہم بتائیے. جی، اور طاؤس پڑھتے تھے نا. ٹھیک ہے، طاؤس پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا. شیطان ہی کیا کرتا ہے؟ انسان کو آپے سے باہر آؤٹ آف کنٹرول لے جاتا ہے. غصے کی حالت میں انسان جہالت پر بھی اتر آتا ہے نا، بہت زیادہ جاہل بن جاتا ہے. سب سے زیادہ انسان غصے کی حالت میں جہالت کرتا ہے. تو انسان کیا ہو جائے، اب دیکھیں بحث ہو رہی ہوتی ہے نا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بحث میں سامنے والا بندہ آپ کی ڈس رسپیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کی ذلت بھی کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ، ہے نا. پھر کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اتنے ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ بات کسی کی چل رہی تھی، بات چل رہی تھی دین کی، بات کی کسی دین کے مسئلے پر بحث چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک دم سے کیا کرتے ہیں، اس مسئلے کو چھوڑ کر آپ کی اپنی ذات پر آ جاتے ہیں. آپ کو پرسنل اپنے آپ کو دیکھو تم نے کیا کیا کیا، ہمیں مت سمجھاؤ، ہے نا. تو انسان کیا آتا ہے، پرسنل پر آ جاتا ہے، پرسنل لائف کو ٹارگیٹ کرنے لگتا ہے، ذاتی زندگی کو چھیڑنا شروع کر دیتا ہے. ایسے میں کیا ہوتا ہے انسان کو آپے سے باہر ہونا ہو ہی جاتا ہے نا. انسان آپے سے باہر چلا ہی جاتا ہے. کہنے لگتا ہے کہ پھر انسان کہتا ہے آپ نے آپ کو دیکھو، وہ کہتا ہے تم خود اپنے گریبان میں جھانک لو. ٹھیک ہے، تو ایسے موقع پر پھر انسان کیا کرے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں آ جائے. ٹھیک ہے، کہ کہیں ہمیں ایسا نہ ہو اس جہالت پہ غصہ آ جائے. ٹھیک ہے، ہم آپس میں آپے سے باہر ہو جائیں. تو آپ دیکھیں کہ جاہل اور کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کو اس کے صحیح اور مقرر طریقے کے خلاف کرنے کو جہل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کام ہے کوئی طریقہ ہے
جس کا ایک مخصوص میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، کسی کام کو کرنے کا ایک اچھا اور ایک بہترین طریقہ ہے. اب انسان اس کام کو اس طریقے پر تو نہیں کر رہا، کسی اور طریقے پر کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے صحیح طریقے کے خلاف جا رہا ہے، اس کو بھی جہالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں؟ آگے سمجھ میں بات؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ جو مذاق اڑانے والا انسان ہوتا ہے، جو مذاق اڑانے والا انسان ہوتا ہے، وہ کیا مطلب، ایک ہوتا ہے نا مذاق کرنا، ٹھیک ہے، مذاق کرنا اور مذاق اڑانا فرق ہوتا ہے نا دونوں چیزوں میں. میں نے آپ کو ایک بار جب ہم نے یستہزئون پڑھا تھا، منافقوں کی، منافق کیا کرتے تھے؟ مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ جی جی، کون بول رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی باجی، ایک میں مطلب مذاق اڑانے میں مطلب وہ مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن وہ مطلب کامیاب نہیں ہو پاتے، اور ایک میں وہ مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہوتا اور وہ اس چیز میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. ارے یہ آپ نے یخادعون کا بتا دیا. نہیں جی، دھوکہ دیتے میں ہیں. بتا مذاق کیا سے ہی آپ پوچھا نا آپ نے مجھے میں نے مذاق جی کا پوچھا، دھوکے کا نہیں پوچھا. جی اسما آپ بتائیے. جی، اچھا، کسی مذاق کو اڑانا حقیر جو ہوتا ہے سمجھ نا کر تو مذاق کرنا. جی جی کسی کا مذاق اڑانا مطلب کسی کو حقیر سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. اچھا، اور بتائیے. اور مذاق کرنا تو مطلب کسی وہ صحیح کلیئر نہیں ہے. طنز کرنا بھی ہو سکتا ہے، باجی کسی ہم کو طنز بتائیں. کرنا. میں بتا باجی رہی ہوں، دیکھیے مذاق کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہنسا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں دیکھیے کسی کی اور اس دل میں آزاری نہیں ہوتی. اور مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی دل جی آزاری ہو جاتی ہے نا، جی دل دکھ بتا جاتا ہے. رہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہو ڈفرنس، کہ مذاق کرنے میں دل آزاری نہیں ہوتی. وہ مذاق جو کسی کا دل دکھا دے پھر وہ مذاق کرنا نہیں ہو جاتا، پھر وہ مذاق اڑانا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی، دل دکھ اور جاتا ہے اس میں. ایسے ہی آپ سمپل مذاق کر رہے ہیں، سب سے ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے نا. میں نے آپ کو ایک واقعہ ابھی بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھجور کھا رہے تھے. حضرت علی جو ہے وہ اپنی گٹھلیاں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ رہے تھے. تو اس کے بعد جب وہ دونوں کھا چکے تو حضرت علی کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اتنی ساری کھجوریں کھا لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چلو اپنی پلیٹ دیکھو، تم تو کھجور کے ساتھ گٹھلیاں بھی کھا گئے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مذاق کرنا ہوا ہے نا. اور مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کی دل آزاری ہوتی ہے، سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ مذاق اڑانے والا انسان خود ہی عیب دار ہوتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس انسان میں اپنے آپ میں عیب ہوتا ہے، اور جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے. سورہ حجرات میں مومنوں کو منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، نہ کوئی مومن مرد کسی مومن مرد کا مذاق اڑائے، نہ کوئی مومن عورت کسی مومن عورت کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو اللہ کی نظر میں، ہے نا، تم سے زیادہ اچھی عورت ہو وہ اللہ کی نظر میں، تم اس کا مذاق اڑا رہی ہو. یا وہ مرد تو اللہ کی نظر میں زیادہ اچھا ہو، تم سے زیادہ بہتر ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو مذاق اڑانے والے میں اپنے آپ میں عیب ہوتا ہے، اور ناپسندیدہ عمل ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے. تو آپ دیکھیں کہ جہالت کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے انسان کسی کا مذاق اڑا کر. ٹھیک، اب کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی اچھا ہو، کتنا بھی ہائی سوسائٹی سے بلونگ کرتا ہو، کتنی بھی اچھے خاندان سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جاہلوں میں سے ہو جاؤں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا مذاق اڑاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو جاہلوں والا عمل ہے، میں کیوں کروں گا، اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے، یہ تو جاہل کیوں بنوں گا میں، اللہ کی پناہ جاہلوں سے. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی تعظیم کرتے تھے، ہے نا. بہت زیادہ انبیاء کرام سے زیادہ نبیوں اللہ کی تعظیم کون کر سکتا ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ریفرنس دے کر بات کی تھی.
ٹھیک ہے، اور کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے. اور ایک دین کے داعی پر، جو دین کا پیغام آگے پہنچاتا ہے، جو دین کو آگے لے کر چلتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، اس پر لازم ہے یہ بات کہ وہ اوتھینٹک، صحیح، حلم اور بردباری والی بات کرے اور ریفرنس کے ساتھ کرے. ٹھیک ہے، اللہ کی بات کا ریفرنس دے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ریفرنس دے. بے مقصد ہنسی مذاق نہیں کرے، نہ ہی کسی کا مذاق اڑائے. ٹھیک ہے، مذاق کرنا الگ بات، مذاق اڑانا الگ بات. کسی کا مذاق ہرگز بھی وہ اپنی باتوں میں نہیں اڑائے. اور آپ دیکھیں یہ ایز اے مسلم ایک مومن کی شان ہے کہ وہ دین کے ہر معاملے کو سیریس لے. یہ بھی ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلمان کی ایک شان ہے نا، ایک الگ ہی بات ہے مسلمان کی، ہے نا. اور وہ الگ بات کیا ہے کہ وہ دین کے ہر معاملے کو سیریس لیتا ہے، نہ ہی وہ دین کے کسی معاملے کا مذاق بناتا ہے، نہ ہی اس پر سوال اٹھاتا ہے. یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے نا. انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی مجلسوں سے بھی اٹھ جانے کا حکم ہے. آپ کو پتہ ہے نا سورہ انعام، سورہ نساء میں جب آپ پڑھیں گی تو آپ وہاں پر دیکھیں گا کہ اللہ تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ ایسی مجلسوں سے اٹھ جائیں جہاں پر دین کے احکام کا مذاق بنایا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہی کے ساتھ بیٹھے رہے نا تو تم انہی میں شمار ہو جاؤ گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا آپ کتنا دل میں کراہیت کر رہے ہیں کسی کی باتوں کی. مان لیجیے ایک مجلس میں بالکل غلط کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بدعت ہو رہی ہے، غیر ضروری رسم ہو رہی ہے، رواج ہو رہی ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شریک ہونے میں کیا ہے، شریک ہو جاؤ، چلے جاؤ، ہے نا، کیا ہو جائے گا، ہم تھوڑی کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کوئی کسی کے دل میں نہیں جھانک رہا کہ آپ کو کراہیت ہو رہی ہے. سب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پر شریک ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اچھا لو وہ تو آ گئی تھی، ہے نا، وہ تو آ گئی تھی، سب کو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا، یعنی کہ جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم وہاں شریک ہو گئے، ان مجلسوں میں جا کر بیٹھ گئے، تم خود بھی انہی میں شمار ہو. ٹھیک ہے، انہی میں سے شامل ہو تم بھی. سورہ انعام میں بھی ہے یہ آیت. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ نساء میں تمام مومنوں کو حکم ہے کہ ایسی مجلسوں میں بالکل نہ تو شریک ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھے. اور بیٹھے تو بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں آپ. ٹھیک ہے، یہ آپ کے دیندار ہونے کی، یہ آپ کے ایک مومن ہونے کی، یہ آپ کے ایک مسلمان ہونے کی پہچان ہے کہ آپ کو ایسی مجلسوں میں جانا بھی پسند نہیں ہے. اور اگر آپ چلے گئے ہیں اور ایسا سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر آپ جو ہے اس مجلس سے اٹھ کر آ جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ جیسے کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بچڑے کی قربانی کیا ہے، گائے کی قربانی مذاق چل رہا ہے، مذاق کی بات چل رہی ہے یہاں پر. آج ہم بھی قربانی کے معاملے میں یہی سب کچھ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے سارے لبرلز آپ نے دیکھے اس میٹر میں سوال جواب نکالتے ہیں، الٹرنیٹ بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی باتوں کا الٹرنیٹ نکال رہے ہیں ہم. اللہ نے جو حکم دے دیا اس کا الٹرنیٹ ہم نکال سکتے ہیں جب کہ دین کمپلیٹ ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ کو منع کرنا ہوتا کہ نہیں بھائی تم جو ہے قربانی کے بدلے کسی اسکول میں پیسے دے دو، کسی جو ہے وہ غریب کو پیسے دے دو، کسی جو ہے وہ بچے کی تعلیم کروا دو، کہیں مدرسے میں پیسے دے دو، کسی مسجد میں پیسے دے دو، ہاسپٹل کھلوا دو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ کر دو وہ کر دو، بیٹی کی شادی کروا دو. الٹرنیٹ ہم اللہ کے حکم کے معاملے میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنی غلط بات ہے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ دیکھیں کہ اور کسی چیز میں ہمیں بیٹے مت دیکھو، کھڑکی بند کرو، مت دیکھو، چلو ہونے دو. تو آپ دیکھیں کہ اپنی کسی پرسنل چیز میں تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. 1-1 لاکھ کا موبائل چلانے میں تو ہمیں یاد نہیں آتا. کوئی غریب بھی ہے ہمارے محلے میں یا ہماری مسجد میں بھی ضرورت پڑے گی یا ہمارے مدرسے میں بچوں کو ضرورت ہے تب تو ہمیں یاد نہیں آتا، ہے نا. بھاری بھاری پارٹیز کرنے میں، لاکھوں روپے وہاں خرچ کرنے میں، بڑے بڑے فنکشنز کرنے میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے یاد نہیں آتے. ہمیں پڑوسی اور غریب اور بیٹیاں یاد نہیں آتی کسی کی. ٹھیک ہے، ہاں بس 50-60 ہزار روپے کی قربانی کا جانور لانے میں ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے کہیں اور خرچ کر دو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے کہ ہم یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہماری نظر میں. ہم حکمت دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کہ اس کی تو کیا حکمت ہے، گوشت تو آج کل سبھی کھا رہے ہیں، سبھی کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اچھا ایک بات اور جو بہت بڑی بات ہے، میں نے ابھی پہلے بھی بتائی تھی، لیکن ایک بار اور سن لیجئے کہ انبیاء اکرام کبھی بھی مذاق نہیں اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ مزاح کیا کرتے تھے. آ گئی بات سمجھ میں؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی میں نے آپ کو ایک مزاح بتایا تھا، مزاح، ٹھیک. ایک اور بتاتی ہوں، سنیے مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. مجھے بہت ہنسی آتی ہے. ایک بار نا ایک بہت بوڑھی عورت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جنت کی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کوئی بھی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس پر وہ بہت زیادہ رونے لگی اور رو کر وہ واپس پلٹنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی سورہ واقعہ کی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. سارے کے سارے بوڑھے جو ہیں جوان ہو کر جائیں گے، کوئی بوڑھا وہاں پر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا صبر آ گیا. تو آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات تھی نا، مذاق بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین بات بھی کیا ہو گئی، آگے کنوے ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اگر کسی کے ساتھ مزاح کرتے ہیں نا، مذاق کرتے ہیں اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تھوڑی بہت، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے آپ. ٹھیک. جیسے آپ کے پاس کوئی بوڑھا آیا، آپ اس کو دھکا دے دیں، ہے نا، جب بڈھے ہو گئے تم تو، ہے نا، بال تمہارے سفید ہو گئے، یہ منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، باتیں تمہاری کون سی والی ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے مذاق نہیں اڑائیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے، صرف مزاح کریں گے، چھیڑ چھاڑ تھوڑی بہت. ٹھیک ہے. آدھی بات سمجھ میں. تو یہ انبیاء کرام کی شان ہرگز بھی نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی بات کا یا کسی انسان کا یا کسی شخص کا مذاق اڑا لے. جیسے آپ دیکھیں صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، تو وہ ایک پیڑ پر چڑھتے ہیں، صحابہ کرام نیچے سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے نا پیر بہت پتلے پتلے تھے. ٹھیک. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ان کو بہت بری لگتی ہے بات، کہتے ہیں تو میرے اس صحابی کا مذاق اڑا رہے ہو جس کا وزن میزان میں بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک مومن کی بھی نہیں شان ہے، اور خاص طور پر اب دیکھیں اللہ کے نبیوں کی بھی شان نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑا دیں. تو اب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کل ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے آگے کی موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر کس طرح سے اعتراض کیے، ہے نا، اور مان کر نہیں دے رہے تھے. آخر میں جب انشاءاللہ انہوں نے کہا تو پھر ان سے وہ کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا. ٹھیک. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.